مجھے لگتا ہے کہ یہ جن کے بھی نام علی، محمد، فاطمہ ہیں، وہ سب مودی رکھ لینا چاہیے اپنا نام، دین وہ بچ جائیں گے۔ یو اے کا نیا خدا نریندر مودی ہیں اللہ کو تو چھوڑ دیا انہوں نے۔ I mean, they are just deporting people who have the Prophet's family's names. اب یو اے والے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس کو بھی ویسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، بات کافی حد تک سوچا جائے۔ یو اے ای نے فیصلہ کیا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس نے عرب دنیا سے بالخصوص سعودی عرب سے بھی دوریاں پیدا کی، اور بھارت کی نزدیکیاں بھی ہمیں نظر آتی ہیں وہاں۔ یہ وہی ہمارے دوست ہیں جن کے لیے ہم دل و جان سے ہر وقت حاضر رہے۔ ہم نے دبئی کو دبئی بنایا تو جنگ کے دوران جب ہم ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ میرے $3.5 بلین واپس کریں، اور صرف کہا نہیں، لے کے چھوڑے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت وہ کس کی کھیل کھیل رہے ہیں، یہ اس سے بھی اسلامی اتحاد کو، اسلامک کانسیپٹ کو بہت نیگیٹو فرق پڑے گا۔ یو اے کے فارن منسٹر نے کھل کے کہہ دیا تھا کہ بھائی that we will see far more radical extremists and terrorists because of the lack of decision making, trying to be politically correct. تو دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے یو اے ای نے اپنے دیش کی سرکشا اور بینیفٹ کے لیے ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب سے جو رائیولری ہے، کمپٹیشن ہے، اس کے کارن یو اے ای نہ صرف اوپیک سے نکلا بلکہ اسرائیل سے اور بھارت سے کئی ایگریمنٹ کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی یو اے ای نے پاکستان سے اپنے دیے ہوئے پیسے مانگے، اور اب یو اے ای کے اندر رہ رہے ان پاکستانیوں کو یو اے ای واپس پاکستان بھیج رہا ہے جو کہ یو اے ای کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، جس سے نہ صرف پاکستان کے اندر بوکھلاہٹ ہے بلکہ پاکستانی میڈیا یو اے ای کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا اس حد تک ہے کہ کئی پاکستانی تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ عرب امارات یعنی یو اے ای کے پاکستان کے سامنے اوقات ہی کیا ہے۔ پاکستان تو اس سمے دنیا کا ڈپلومیسی میں نمبر 1 لیڈر بن چکا ہے، ٹرمپ سے دوستی ہے، تو ایسے میں پاکستان کو یو اے ای کو سبق سکھانا چاہیے۔ تو یہ حال ہے پاکستان اور پاکستانی میڈیا کا اس یو اے ای کے خلاف جس یو اے ای نے پاکستان کو برسوں برس نہ صرف لون اور پیسے دے کر کے پاکستان کو کئی بار بیل آؤٹ کیا بلکہ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ڈیفر پیمنٹ پر پیٹرول بھی دیا۔ اب دوسری چیز یہ ہو گئی ہے کہ یو اے ای نے جو نیا دوسرا قدم اٹھایا، جو ویزاز کینسل کر رہے ہیں ان لوگوں کی جن کے آئی ڈونٹ تھنک اگر کرنا تو صرف پاکستانیوں کی کرنا تھا وہ، لیکن انہوں نے پاکستانیوں کی نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف شیعوں کی کر رہے ہیں جو پاکستان سے ہیں۔ سو دے آر اونلی کینسلنگ دا ویزاز آف دوز جن کے نام علی، حسین، حسن اس طرح سے ہیں۔ سو دیٹ از 15,000 کہہ رہے ہیں بعض لوگ، لیکن جو 15,000 کہہ رہے ہیں وہ ایکٹیوسٹ ہیں، پاکستانی ایکٹیوسٹ، دوز ہو آر کمپلیننگ نا، یوٹیوب شوز میں جا کے جو شکایتیں کر رہے ہیں پاکستانی کی، یو اے ای دیکھو ہم پہ ظلم کر رہا ہے، ان کا فگر 15,000 ہے۔ وی ڈونٹ نو واٹ دی ایگزیکٹ نمبر آف پیپل ہے، بٹ رائٹ ناؤ دے آر ڈیپورٹنگ پیپل ہو ہیو شیعہ نام کیسا کریں، اہل البیت کے جو نام ہیں ان کے ساتھ، وہ جن کے بھی نام پروفٹ کی فیملی کے نام ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جن کے بھی نام علی، محمد، فاطمہ ہیں، وہ سب مودی رکھ لینا چاہیے اپنا نام، دین وہ بچ جائیں گے۔ یو اے ای کا نیا خدا نریندر مودی ہیں اللہ کو تو چھوڑ دیا انہوں نے۔ I mean, they are just deporting people who have the Prophet's family's names. اور یہ بھی اس میں کئی، آپ کو پتا ہے کئی سنی لوگ بھی ہیں جن کے نام حسن، میں کئی سنیوں کو جانتا ہوں جن کے نام میں علی ہے، ان کو بھی سنیوں کا، شیعوں کا، سب کے نام یہ ہوتے ہیں، ان کو ڈیپورٹ کرے جا رہے ہیں۔ So the number is 15,000 اور we will see what happens اس کا نتیجہ۔ But this is an interesting thing because یو اے ای اوپیک سے بھی نکل گیا، تو اوپیک سے بھی نکل گیا، اب سوال اٹھتا ہے کہ کیا وہ جی سی سی اے سے بھی نکل جائے گا، پھر وہ عرب لیگ سے بھی نکل جائے گا، تو مے بی شوڈ جوائن اکھنڈ بھارت۔ اب یو اے ای والے شکنجے میں آئے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، چونکہ ابراہیمک ریلیجنز میں جوداازم نے تو اپنے آپ کو بہت ماڈرنائز کر لیا، کرسچینٹی نے بہت ریفارم کیا، لیکن اسلام بدقسمتی سے مسلمانوں نے ریفارم نہیں کیا۔ اب اس کو ریفارم کرنے کا کام یو اے ای نے شروع کیا ہے، بحرین اس کا ساتھ دے رہا ہے، عمان بھی کچھ ساتھ دے رہا ہے، سعودی عرب کو ساتھ دینا ہوگا، اس کے لیے بہت چیلنج ہے، مگر ویسٹرن ورلڈ میں بہت ایشوز ہیں۔
اب ویسٹرن ورلڈ میں جو ایشوز ہیں ان کے بارے میں یو اے ای کے فارن منسٹر نے کئی سال پہلے، یہ آج کل کی بات نہیں ہے، کھل کے کہہ دیا تھا Will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of the lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. And I'm sorry, but that's pure ignorance. آپ نے بات سن لی، جو یو اے ای کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ بات آج کل نہیں کی، کئی سال پہلے کی. یو اے ای نے تبھی ریکوگنائز کر لیا تھا، انہوں نے تو میرے خیال ہے 2014-2015 میں مسلم بردرہڈ کو بین کر دیا تھا. تو دوسرا سلوشن یہ ہے جو یو اے ای جس کے راستے پہ ہے، بلکہ یہ پہلا سلوشن ہے چونکہ یہ مسلم ورلڈ کی طرف سے جو کنفرنٹیشن ٹو پولیٹیکل اسلام، جو اگریسو اسلام ہے، اس کی طرف یہ والا اسلام بنیادی طور پر ساؤتھ ایشیا میں زیادہ پروان چڑھا، افغانستان میں پروان چڑھا، اور عرب دیشوں میں، خود یہ پیلسٹائن کے علاقوں میں، ایجپٹ کے مسلم بردرہڈ ورلڈ میں، موراکو کے سرکلز میں، ایون ترکی جیسے ماڈرن دیش میں یہ پروان چڑھا. اور ایک زمانے میں یہ سعودی عرب میں بھی بہت پروان چڑھا، نہ صرف پروان چڑھا، سعودی عرب نے پوری دنیا میں پھیلایا اس اسلامک ورژن کو. لیکن اب یہی اسلامک ورژن سعودی عرب کی رجیم کے لیے خطرہ بن گیا تو انہوں نے تبلیغی جماعت کو بھی بین کر دیا، ریفارمز کرنی شروع کر دی. آفٹر آل ریفارمز جو ہیں اسلام کے حوالے سے وہ عرب دنیا سے ہی آئیں گی. دوسرا معاملہ جو منسٹر کہہ رہے ہیں یو اے ای کے کہ بھئی یورپ میں جو اگنورینس ہے، یورپ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اسلام کا زیادہ پتہ ہے، کیونکہ یورپ کا یہی خیال ہے نا کہ ہمیں پوری دنیا کا بہت پتہ ہے، ہمیں ہندوستان کا بھی پتہ ہے، یعنی ویسٹرن ورلڈ کو یہی ایک زوم ہے نا کہ ہمیں جی انڈیا کا بھی پتہ ہے، ہمیں اسلام کا بھی پتہ ہے، پھر پولیٹیکل کریکٹنس بھی ہوگی. ان سارے معاملات میں اب جو یورپ کے اندر یا ویسٹرن ورلڈ کے اندر ایسا ریاکشن پیدا ہو رہا ہے، جو یہ کلیش آف سویلائزیشن کا معاملہ ہے، جو کلیش آف ویلیوز، کلیش آف کلچرز کا معاملہ ہے، لبرلزم اس لیفٹزم کو اب ظاہر ہے ویسٹرن ورلڈ کی جو فار رائٹ کی پارٹیاں ہیں وہ کنفرنٹ کر رہی ہیں. وہ بھی ایک خطرناک کام ہے، اس میں گیہوں کے ساتھ ساتھ گھن بھی پسے گا. یعنی اس میں بےچارے سکھ، ہندو، ہم جیسے کوٹ ان کوٹ پرانے بیک گراؤنڈ کے جو اپنے آپ کو لبرل سیکولر مسلمان کہلاتے تھے، بہرحال وہ ویسے ایگزسٹ نہیں کیا کرتے، وہ لبرل اور سیکولر مسلمان تو اس وقت ایران کی IRGC کے لیے کھڑے ہیں ادھر کینیڈا امریکہ میں. میرے اپنے کئی واقف کار بڑے ماڈرن بنتے ہیں لیکن وہ اندر سے اسلامسٹ ہیں، خوفناک اسلامسٹ ہیں. تو یہ وہ حالات ہیں جن سے دنیا گزر رہی ہے. تو میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، سم اپ کرنا چاہوں کہ آفٹر آل اس مسئلے کو کیسے قابو میں پایا جائے. اب مسلمان تو وکٹمہڈ کا کارڈ کھیلیں گے، وہ تو یہ کہیں گے کہ بھارت میں بی جے پی اور پرائم منسٹر نریندر مودی اینٹی مسلمان ہیں اور یہ تو دنیا میں بہت خوفناک صورتحال ہے.